بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن لو نبی کا صدقہ، سن لو نبی کا صدقہ، فریاد غوث اعظم۔ سن لو نبی کا صدقہ، فریاد غوث اعظم۔ یہ سن لو نبی کا صدقہ، فریاد غوث اعظم۔ سن لو نبی کا صدقہ، فریاد غوث اعظم۔ سن لو نبی کا صدقہ، فریاد غوث اعظم۔ میرے میرا سن لو نبی کا صدقہ، لجپال سمجھ کے منگے ہندہ منگتے آدھا کوئی زور نہیں۔ سن لو نبی کا صدقہ، فریاد غوث اعظم۔ سن لو نبی کا صدقہ، سن لو۔ پھر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ آئیے انتہائی محبت سے خطاب کے لیے شفیق بھائی سٹینڈ لگا دیا جی، خطاب کے لیے دعوت سخن پیش کرتا ہوں خطیب اسلام، مناظر اسلام، خطیب پاکستان، عظیم نکتہ دان جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد فدا رسول رضوی باروی دامت برکاتہ العالیہ۔ آپ سے انتہائی محبت سے التماس گزار ہوں کہ بلا تشریف لائیں اور اپنے مختصر سے وقت میں چند معروضات سے، چند الفاظ سے ہماری سماعتوں کو، ہمارے قلوب و اذہان کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتے ہوئے اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دو باتیں عرض کرتے ہوئے ہماری سماعتوں کو مستفیض فرمائیں۔ تمام بھائی محبت سے ایک مرتبہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصابرين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کا سارا پیر کامل کاملہ رہنما، بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار جہار یاران تاب اولاد، مذہب حنفیت ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی۔ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیری ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، اگر جنت میں جانے کا ہو ارادہ تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ہو ارادہ تمامی کا، تو اپنے گلے میں گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا، اگر جنت میں جانے کا ہو ارادہ تمامی کا، تو اپنے گلے میں توق پا ڈالو غلامی کا۔ کمال توجہ فرمائیے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے لوگوں، اگر اسی میں ہو خامی تو ساتھ کچھ ہے نامکمل، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نام، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکاة اچھی، حج اچھا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اچھا، پیاسوں کو پانی پلانا اچھا، بیوہ عورتوں کا خیال کرنا اچھا، یتیم بچیوں کی شادی میں حصہ ملانا اچھا، والدین کی خدمت اچھی، حج بیت اللہ اچھا، کعبے کا طواف اچھا، حضرات راستے سے رونا ہٹانا، کانٹا ہٹانا اچھا، راستے کے اندر مٹکا رکھنا تاکہ راہی آئیں گے پانی پیئیں گے بہت اچھا۔ حضرات سارے اعمال اچھے ہیں، لیکن اعمال قبول کب ہوگے؟ ان کی قبولیت کی گارنٹی کیا ہے؟ اس کی قبولیت کی گارنٹی ہے محبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ اگر مصطفیٰ کی محبت نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکاة نہیں، کوئی اعمال سامنے قبول نہیں ہوگا جب تمہارے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی۔ اگر حضور کی محبت ہو، نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، زکاة بھی قبول ہے، اعمال صالحہ قبول ہے۔ اس لیے کہا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہاں یوں کہوں گا، یا صاحب الجمال، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، ساری دنیا کے درختوں کی کلمیں بنائی جائیں، سمندروں کی سیاہیاں بنائی جائیں، انسان جن لکھنے والے سونے اور چاندی کے ورقوں پر لکھے، تو کوئی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پوری نہیں لکھ سکتا۔ تو پھر بات یوں ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بظلم تو قصہ مختصر۔ اب یہ تھی عظمت مصطفیٰ، اتنی دیر میں حضور غوث پاک کا ذکر کر
سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج کی یہ پروقار پرنور بزم پاک انقطع پذیر ہے، حضور پیران پیر محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حسن حسین رجانی الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم سرکار کی یہ محفل اور سالانہ پروگرام میں بہت ہی انتہائی مشکور ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں قبلہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اللہ کریم نے میرے درویش صرف جناب صوفی باصفا قبلہ پیر محمد کامران جلوی صاحب خادم جلوی، جن کو اللہ نے پسند کیا، صبح بھی مصلی پہ رات بھی مصلی مصلی کسی کو نصیب ہوتا ہے نا جی۔ میں بہت ہی نازا مشکور ہوں، ویسے تو میرا بڑا پرانا تعلق تھا، انہوں نے بڑی محبت سے یاد کیا ہے۔ اب دل کرتا ہے کہ آئندہ سال یاد کریں نہ کریں ہم خود پہنچ جائیں۔ کیا حال ہے جی قاری صاحب؟ یاد کریں نہ کریں یہ تو قاری ساڑا اپنا ہے، پھر حضور غوث پاک دی بزم ہوئے پھر تو سب نو دعوت ہے نا بھائی، سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ میں بہت ہی خوش ہوں۔ تقریباً یہ وہ کمال شخص ہے کہ میں حضور کا ثنا خان ہوں۔ کیا یہ کوئی کمی والی بات نہیں کر رہا، عظمت والی ہے، شان والی بات ہے کہ میں حضور کا ثنا خان ہوں۔ تو انہوں نے مجھے آج سے 10-8 سال پہلے اس رنگ سے پہلے بھی اب جب سے یہ خاتم جلوی ہوا تب سے پہلے بھی مصطفیٰ کی کرم نگاہ تھی، حضور کا کرم تھا کہ بندہ ناچیز حضور کا ثنا خان ہے۔ تو انہوں نے کوئی مجھے وضو کروا رہا تھا تو اس میں انہوں نے بھی مدد فرمائی، میرے لیے بھی مہربانی ہے، میرے پر سعادت ہے کہ اللہ کے محبوب کے غلاموں نے میری بھی عزت کی ہے۔ اور یہ پرانا سلسلہ آج بھی یہ عزت ہے نا، ایسے سٹیج پہ بٹھا کے اپنے محبوب کا ذکر اور حضور غوث پاک کا ذکر کرانا، میں کیا کوئی احسان دے سکتا ہوں؟ میں تو تا دیر یہ نیکی یاد رکھوں، تا دیر۔ اور کوئی کسی کو توجہ، کوئی کسی کو ڈرامے کے لیے بلاتا ہے، کوئی کسی کو لڈو کھلانے کے لیے، کوئی کسی کو تاش کھیلنے کے لیے، قادری صاحب کوئی کسی کو گندی محفلوں میں، کوئی کسی محفل میں ان کا مشکور ہوں، نہیں دینا دے سکتا۔ انہوں نے مجھے آج بلایا ہے تو آمنہ کے لال کی یا آمنہ کے لال کے بیٹے کی محفل میں بلایا ہے، اور جتنے آپ آئے ہیں اور پردے کے اندر میری مائیں بہنیں بیٹیاں عزتدار مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ بھائی بیٹھے ہیں، تو آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ حضور غوث پاک کی محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ میں انتہائی دل کی عطا گرائیوں سے میں مشکور ہوں، اور میری سٹیج پر میرے مسلک کے ثنا خان اور علامہ کامران صاحب، بھائی محمد عرفان صاحب، اور قبلہ درویش صفت صوفی باصفا قبلہ صوفی پیر محمد کامران جلوی خادم جلوی، آپ تمام کو مائیں بہنیں بھائی بیٹیاں سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ۔ صرف مختصر میں حضور غوث پاک کی 2-4 باتیں عرض کر کے کوشش کرتا ہوں کہ 4 یاروں کے نام کی 4 باتیں کر کے اجازت چاہوں۔ آگے 5 تن پاک بھی ہے، اگر آپ نہ بولے تو پھر اگلا خلاصہ بھی ہے۔ قبلہ پیر صاحب سے میں اجازت بھی مانگ لوں گا، اور مجھے امید بھی ہے کہ غوث پاک کے ذکر میں اجازت ملتی جائے گی۔ ہاں یہ ذکر بھی ایسا ہے، آپ نے محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ آپ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہیں زندہ باد تاجدار ختم نبوت، ایسے میری طرح زندہ باد تاجدار ختم نبوت،
آپ نے 3 بار کہنا ہے کیا؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. واپس سے دیکھتا ہوں. تاجدار ختم نبوت. ایک بار پھر تاکہ میں غوث پاک کی شان شروع کروں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. آئیے بلاد مختصر وقت میں آپ کو حضور غوث اعظم کی مختصر ذکر اور اس کے بعد اجازت. اللہ کے قرآن اب مواد تو بہت ہے, بہت قرآن پاک کی آیات بینات ہیں, لیکن میں حصول برکت کی 2-3 آیات پڑھ کے 1-2 بات کر کے اجازت. میرے محبوب کے غلاموں, قرآن سن کے جو سبحان اللہ کہتا ہے, رب کا قرآن سن کے جو سبحان اللہ کہتا ہے, جس کو قرآن سن کے اچھا لگے اور سبحان اللہ کہے, اللہ کریم اس کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. 5 لاکھ لگتی ہے حج پہ, آپ کی سبحان اللہ سے آپ کو 100 حج کا ثواب, وہ بھی غوث پاک کی محفل میں. اور پکا نمازی, ماں باپ کا خدمت گزار, ایسے بزرگوں کے ساتھ وابستگی. آئیے قرآن سن کے سبحان اللہ تک آگے بات کو چلائیں. اللہ کا پاک کلام ہے, ارشاد ربانی ہے, حکم خدا فرمایا ہو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جزاکم اللہ خیرہ. محبت سے کہنا ہے قرآن کے بعد, بار بار مجھے نہ کہنا پڑے, آپ کو نیکیاں ملتی جائیں گی. اللہ کریم نے اعلان فرمایا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مولا وہ سچی جماعت کون سی ہے, سچے لوگ کون سے ہیں؟ رب کا قرآن ہے, ارشاد ربانی ہے, حکم خدا ہے. فرمایا سچی 4 جماعتیں. توجہ سے میرا جواب دیجئے, سچی 4 جماعتیں. کتنی سچی کتنی جماعتیں ہیں؟ 4. پہلی جماعت کون سی ہے؟ فرمایا ہر لفظ پہ سبحان اللہ کی چال آئے, آپ کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا. فرمایا پہلی جماعت من النبیین, وہ انبیاء کی جماعت ہے. دوسری فرمایا والصدیقین, وہ صدیقین کی جماعت ہے. تیسری فرمایا والشہداء, وہ شہداء کی جماعت ہے. فرمایا چوتھی جماعت, یہ سچی جماعتیں ہیں. فرمایا چوتھی جماعت, پہلی جماعت انبیاء کی جماعت, دوسری صدیقین سچے لوگوں کی جماعت, تیسری شہداء کی جماعت, چوتھی فرمایا والصالحین. علی حجویری کی جماعت سچی ہے, غوث جلی کی جماعت سچی ہے, حضرات بابا فرید کی جماعت سچی ہے, سیال شریف والے کی جماعت سچی ہے, مہر علی کی جماعت سچی ہے, میرے محدث اعظم کی جماعت سچی ہے, میرے کریم جلوی کی جماعت سچی ہے. اونچی آواز والصالحین, یہ جماعت سچی ہے. پھر اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے یہ ایسی جماعت ہے, ان کو ایسا انعام ملا, ان کو ایسا مقام ملا. قرآن پڑھتا جاؤں گا 2-4 آیتیں. فرمایا یہ وہ جماعت ہے, یہ وہ جماعت ہے, یہ وہ مقدس ٹولہ ہے. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کبھی یہ قیام
قیام میں ہوتی ہیں، کبھی یہ رکوع میں ہوتی ہیں، کبھی یہ سجود میں ہوتی ہیں۔ یہ میرے مقدس لوگ ہیں۔ حضرات کوئی دنیا دار ہو، اس کا ملازم دکان پہ تو اچھا دنیا دار ہو، اس کا ملازم دکان پہ کام کرتا ہو، تو اگر وہ ایمانداری سے ملازم کام کرے، ایمانداری سے ملازم کام کرے تو مالک اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ کرے گا، عید شبراتیں بھی دے گا، کپڑے بھی لا کر دے گا۔ تو اچھا اگر کوئی دنیا دار کا مالک، دنال کا مالک ہو، اس کا ملازم ہو، اگر وہ ملازم ایمانداری سے کام چلائے، مالک اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ فرمایا جتنے میرے نیک بندے ہیں جب یہ رات عبادت میں گزارتی ہیں، میرے بندے ایمانداری سے اللہ اللہ کرتے ہیں، فرمایا دنیا دار جو مالک ہے ملازم کی تنخواہ میں اضافہ کرتا ہے، میں اپنے فقیروں کی ایمان اور تقوی میں اضافہ کر دیتا ہوں، یہ کامل لوگ بن جاتی ہیں۔ آئیے رب کا قرآن فرمایا حضور کے غلاموں، 10واں سپارہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، ارشاد ربانی ہے، حکم خدا ہے۔ حضرات گرامی قدر 10واں سپارہ فرمایا جب کوئی راتیں جاگتا ہے، توجہ توجہ، بابا فرید نے کبھی اشتہار بنائے ہو، میرے محدث اعظم نے کبھی اشتہار بنائے ہو، میرے غوث جلی نے کبھی اشتہار بنائے ہو، میرے جلوی پاک نے کبھی اشتہار بنائے ہو، یہ ساری رات کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے، چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے بندو اگر تمہیں مجھے چھپ کے یاد کرو گے میں تمہارا فوٹو کائنات کے سامنے کر دوں گا۔ فرمایا قرآن ہے، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ آئیے 10واں پارہ رب کا قرآن ہے، فرمایا حضور کے غلاموں، فرمایا جو میرے بن جاتے ہیں، میرے کامل ہو جاتے ہیں، ان سے میں رب وعدہ کرتا ہوں، چاہے مومن مرد ہو، میری مائیں بہنیں بھی بیان سن رہی ہیں، اس لیے میں تحمل سے واز کر رہا ہوں، سنیے میرے بھائیوں، میری بہنیں، میری بیٹیاں سن لو، اللہ کا قرآن ہے، 10واں سپارہ قبلہ صوفی محمد کامران صاحب، رب کا قرآن آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں بھائی قادری صاحب، حضرات توجہ کرنا، رب کا قرآن ہے، اللہ کا اعلان ہے، ارشاد ربانی ہے، حکم خدا ہے، فرمایا میرا مومن مردوں سے بھی وعدہ ہے، مومن عورتوں سے بھی وعدہ ہے۔ میں آپ کا مرید، کوئی بھی آپ کا مرید، یعنی وہ آپ کا مرید ایک تھا نادرے کے دفتر میں، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کا کوئی پیر بھائی جائے گا تو کہے گا آ جائے ادھر سے۔ دوسری مثال قرآن پڑھتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گی۔ ٹریفک پولیس والا ہے میرا بیلی، اگر وہ مجھے کہے گا صاحب یہ میرا کارڈ رکھ لو، جہاں بھی کوئی آپ کو پولیس والا روکے تو مجھے کال کر دینا، مجھے آپ سے سوال ہے میرا قبلہ حضرت صاحب کی موجودگی میں، آپ سے سوال ہے اگر مجھے کارڈ مل جائے اس کے نمبروں والا تو میں موٹر سائیکل کی کاپی جیب میں رکھوں گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کارڈ جو مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کارڈ مجھے پروموشن مل گیا کہ یہ مجھے کال کرنا، تجھے کاپی جیب میں رکھنے کی ضرورت نہیں، جہاں مرضی فیصل آباد گھومو۔ تجھا اب ایک دنیا دار آدمی مجھے کارڈ دے، مجھے پولیس کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ رب تجھے ایک کارڈ دینا چاہتا ہے، سنو وہ کارڈ کون سا ہے؟ مومن مرد صرف نہیں، مومن عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، مومن مردوں کے لیے یہ حکم ہے۔ فرمایا میں رب مومن مردوں کو بھی کارڈ دیتا ہوں، مومن عورتوں کو بھی کارڈ دیتا ہوں۔ میں قرآن پڑھتا ہوں آپ سنیں اور اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ رب کا قرآن 10واں سپارہ، میں شعر نہیں پڑھتا، شعر کافی ہو گیا، سنو رب کا قرآن فرمایا 10واں سپارہ ارشاد ربانی ہے، حکم خدا ہے، اب کاٹ مل رہا ہے، یہ دنیا میں روڈ پر چلنے کا کاٹ ہے کہ 200 کا چلان نہ ہو جائے، رب جو کاٹ دے رہا ہے وہ جنت کا ہے، وہ جنت کا کاٹ ہے۔ فرمایا وعد اللہ
المؤمنین والمؤمنات، یہ مردوں کا ذکر آ گیا، عورتوں کا سنے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات حضرات توجہ چاہنا وا، کیونکہ من قبلہ پیر صاحبہ کے قبلہ آکھڑا کسی نے کچھ نہیں، رب دا قرآن پڑھنا، میں رب دا قرآن پڑھنا، او غور فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے فرمایا میرا مومن مردوں سے بھی وعدہ ہے، میری طرف توجہ کریے، مومن مردوں سے بھی وعدہ ہے، مومن عورتوں سے بھی وعدہ ہے، مولا کس چیز کا؟ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، نیکیاں کر کے آئے، نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، پیاسوں کو پانی پلانے والا، میرے غوث اعظم کا لنگر پکانے والے، لنگر دینے والے، میرے غوث کا تذکرہ کرنے کرانے والے، حضرات توجہ کرنا، فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، شرط مرد کی نہیں، شرط عورت کی نہیں ہے، شرط یہ ہے چاہے مومن مرد ہو چاہے مومن عورت ہو نیک کام کرنے والا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مولا انعام کیا ملے گا؟ آواز آئی، ارشاد ربانی ہے، حکم خدا ہے، ایک میری ڈیوٹی ہے، پھر اس ڈیوٹی کے بعد والی ڈیوٹی آپ کی ہے، دیکھتا ہوں آپ کس طرح قرآن کو سن کے مہر لگاتے ہیں۔ فرمایا جو نیکیاں کر کے آئے، مرد ہو عورت ہو، نیکیاں کر کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہم ان کو انعام دیں گے، ہم ان کو اجر دیں گے۔ مولا اجر میں کیا ملے گا؟ قرآن سنیے، سبحان اللہ کی طرف سے فرمایا انعام یہ ہے، قبلہ پیر صاحب کہا تجری من تحتها الانہار، مولا انعام میں جنت ملے گی۔ کتنا عرصہ رہیں گے؟ 1 ماہ کا نانا، 1 سال کا نانا، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال نہیں، کہا نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے مردوں کا عورتوں کا ذکر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو نیک عمل کرنے والا، شرط ہے ایمان والا ہو، جب اس دنیا سے شام کرے گا فلنحيينه حیاۃ طیبہ، اس دنیا والی زندگی سے قبر والی زندگی اس کی اعلیٰ بن جائے گی۔ یار آپ کی زندگی بھی اعلیٰ بن سکتی ہے، میری زندگی بھی اعلیٰ بن سکتی ہے، تو پھر بتاؤ ہم صرف 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں، ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، ہم مرنے کے بعد اعلیٰ زندگی حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر بتائیے میرے غوث جلی جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اس غوث کا مقام کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حضرات بس نعرہ غوثیہ۔ اچھا ایک حضور اللہ اکبر سبحان اللہ، ایک کا گل حضور غوث پاک دی ہے، سادہ میں یاد کر دیں سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغداد سبحان بغداد شہر میں ایسے جا رہے تھے، ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مختصر کر دیتا ہوں، قرآن بڑا قرآن بڑا ہے، وقت کبھی انشاءاللہ پھر آئیں گے انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مور لگی وہاں میرا بغداد دا پیر، بغداد دے پیر نے سارا کہہ رہے لیٹے یا بغداد دے ذکر اتنا ہوتا تھے مور ہی ہونے لگ گئی، سبحان
جزاک اللہ خیرہ. ایک بات حضور غوث پاک کی سنے، پھر انشاءاللہ وعدہ ہوا نا، زندگی مولت ہے انشاءاللہ. آئیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت میں آپ کو سناؤں، دل میں جان پڑ جائے گی. آپ میری طرح اس وقت 40 سال کی عمر کے تھے، اور ایک وہاں بغداد میں اور بزرگ رہتے تھے، ان کا نام تھا عبد الواحد. ان کی عمر 60 سال تھی، حضور غوث پاک سے 20 سال بڑے تھے. وہ ان کی داڑھی مبارک سفید تھی. توجہ سے سنیے گا وہ کرامت. وہ بزرگ تھے، غوث اعظم اس وقت جوانی کے شباب میں تھے. عبد الواحد صاحب کا ایک مرید، یہ بچے کرتے رہتے ہیں، آپ نے توجہ کرنی، اسی کرامت پہ ختم شریف ہو شروع ہو جائے. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے شہر میں ایسے آ رہے ہیں. وہ عبد الواحد صاحب کے مرید جو تھے، وہ اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا اور کہا حضور میں ملک شام کا سفر کرنا چاہتا ہوں، تو حضور کیا خیال ہے میں چلا جاؤں؟ اللہ اکبر، بڑی محبت ہے، بڑا ہی پیار ہے. دل کرتا ساری راتی میں بیٹھے نہیں. سبحان اللہ. بیٹا چپ کرو. اللہ اللہ، آئے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، مرحبا. عقیدہ مضبوط ہونے من آئے. سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور غوث اعظم کی محفل میں ہم سب بیٹھے ہیں، بڑا دل خوش ہوا ہے. آپ مبارک کے لائق ہیں، صد لائق ہیں، جتنے بھی آئے مہمان آئے مبارک کے لائق ہیں. یقین فرماؤ، ان کا حکم تھا میں بکر سے صرف اس حاضری کے لیے آیا ہوں. اب یہاں سے سیدھا پھر بکر جانا ہے. یہاں سے دعا لے کہ حضور غوث پاک کی محفل، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میں جو بات کر رہا تھا اس کو مکمل کرتے ہیں. اب حضور عبد الواحد کا وہ مرید کہنے لگا حضور میں ملک شام جانا چاہتا ہوں، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیر نے کہا نہ جاؤ، قتل کر دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے. اچھا جو باہر نکلا یوں ہی وہ مرید عبد الواحد صاحب کا، تو حضور غوث پاک نے دیکھا ان کے چہرے پر کوئی پریشانی کے اثرات ہیں، تو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے عبد القادر جیلانی پاک نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا بس حضور، وہ مانتا تھا، عبد القادر کو بھی مانتا تھا دل سے. کہا حضور بس بات اتنی ہے، مرشد کی بارگاہ میں گیا تھا، مرشد سے پوچھا ملک شام جانا چاہتا ہوں، بچوں کی روزی کے لیے کپڑے کا کام کرتا ہوں. پیران پیر الشیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا عبد الواحد نے مجھے روک دیا ہے. غوث پاک نے فرمایا اس طرح کے مان کر کے مراقبہ کیا. فرمایا کیا کہتے تھے؟ کہا انہوں نے کہا قتل کر دیے جاؤ گے. کہا آپ نے فرمایا چلو یہ ذمہ ہم لیتے ہیں، تم جاؤ کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کہا جاؤ یہ ذمہ ہم لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. وہ گھر گیا، کہا میری ڈیوٹی میری ذمہ داری ہے. اس کا دل مضبوط. غوث پاک نے ایک بار ہی نگاہ ولاد ڈالی، گھر سے کپڑا اٹھایا، شام چلا گیا. کیا ہوا؟ کپڑا بیچا، نفع میں بیچا اور کپڑا خریدا. کپڑا بیچ کے خرید کے پھر کیا ہوا؟ بیچنے کے بعد وہ جو پیسے تھے تھیلی، وہ وہاں اتنا نفع ملا
اتنا نفع ملا کہ اس سے نفع والے پیسے بھی بچ گئے، انہی پیسوں سے اور کپڑا بھی خرید لیا۔ اب کیا ہوا، جس مکان پہ رہائش تھی اس مکان پہ چلا گیا اور پیسوں والی تھیلی وہاں بھول گیا۔ رات خواب میں سویا، کیا دیکھتا ہے، چور پڑ گئے ہیں، ڈاکو آ گئے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ کس کو؟ عبد الواحد کے مرید کو، جس کو حضور غوث پاک نے بھیجا تھا۔ ان کو چوروں نے پکڑ لیا اور اس سے پیسے بھی لے لیے، مال بھی چھین لیا، اور پیسے بھی مال بھی، اور اس کو قتل کر دیا۔ اور جب اس کو قتل کیا وہ فوراً گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یہ تو سارا معاملہ خواب میں آیا، خواب تھا۔ اب دیکھا پیسے دیکھے تو پیسے نہیں ہے، وہاں سے اٹھا، وہاں گیا جہاں اس نے وہ بازار لگایا تھا، وہاں گیا تو اس کے پیسوں والی تھیلی موجود ہے، پیسوں والی تھیلی موجود ہے، اٹھائی، گھر آیا۔ اگلے دن بغداد کا سفر، بغداد پہنچا۔ بغداد کے مین بازار میں جب پہنچا، کیا دیکھتا ہے، مین بازار میں اس کا مرشد عبد الواحد ملا اور دیکھ کے مسکرائے، فرمایا میرے مرید سن لے، توجہ چاہوں گا آپ کی، کہا میرے مرید سن لے میرے مرید، جو میں نے کہا تھا تم قتل کر دیے جاؤ گے، یہ بات حق تھی، یہ بات حق تھی، لیکن صدقے جاواں میرا نے میر تو صدقے جاواں بغداد کے شہنشاہ سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبد الواحد فرما رہے ہیں، فرمایا میں نے جو کہا تھا قتل کر دیے جاؤ گے یہ بات بھی حق ہے، لیکن غوث پاک پر قربان جاؤں، یہ سارا زہر والا واقعہ عبد القادر نے خواب میں تبدیل کروا لیا رب سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہاں پہ دو جملے اور اجازت۔ جب وہ آیا عبد الواحد صاحب نے کہا ہے تو میرا مرید، لیکن جا عبد القادر کو سلام کر، جا پیران پیر کی بارگاہ میں جا۔ جب وہ آیا تو کیا ہوا، غوث پاک نے دیکھ کے مسکرایا اور فرمایا بیٹے سنا، پیر سے مہر لگ گئی۔ عبد الواحد کیا فرماتے تھے؟ کہا حضور یہ کہتے تھے، کہا تیرے لیے میں عبد القادر جیلانی نے اللہ سے 70 مرتبہ یہ بار بار کہا، مولا یہ ظاہر والے کام کو عبد القادر جیلانی کی دعا کے بدلے خواب میں تبدیل کر دے، خواب میں تبدیل کر دے۔ پھر اسی بات پہ دو شعر اجازت۔ پھر کسی نے کہا مدینہ کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینہ کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ کلندر لاہوری بولا، فرمایا نکاح مرد مومن سے، نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، تو کٹ جاتی ہے۔ وما علی الا البلاغ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
محبت سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکہ سارا پیر کامل کاملہ رہنما، بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار جہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی۔ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اگر جنت میں جانے کا ہو ارادہ تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ہو ارادہ تمامی کا، تو اپنے گلے میں گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا، اگر جنت میں جانے کا ہو ارادہ تمامی کا، تو اپنے گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا۔ کمال توجہ فرمائیے گا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے لوگوں، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ ہے نامکمل، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نام، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اچھا، پیاسوں کو پانی پلانا اچھا، بیوہ عورتوں کا خیال کرنا اچھا، یتیم بچیوں کی شادی میں حصہ ملانا اچھا، والدین کی خدمت اچھی، حج بیت اللہ اچھا، کعبے کا طواف اچھا، حضرات راستے سے روڑا ہٹانا، کانٹا ہٹانا اچھا، راستے کے اندر مٹکا رکھنا تاکہ راہی آئیں گے پانی پیئیں گے بہت اچھا۔ حضرات سارے اعمال اچھے ہیں، لیکن اعمال قبول کب ہوں گے؟ ان کی قبولیت کی گارنٹی کیا ہے؟ اس کی قبولیت کی گارنٹی ہے محبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ اگر مصطفیٰ کی محبت نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، کوئی اعمال سامنے قبول نہیں ہوگا جب تمہارے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی۔ اگر حضور کی محبت ہو، نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے، اعمال صالحہ قبول ہے۔ اس لیے کہا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہاں یوں کہوں گا، یا صاحب الجمال عرفان صاحب، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، ساری دنیا کے درختوں کی کلمیں بنائی جائیں، سمندروں کی سیاہیاں بنائی جائیں،
انسان جن لکھنے والے سونے اور چاندی کے ورقوں پر لکھیں تو کوئی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پوری نہیں لکھ سکتا. تو پھر بات یوں ہے، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا. بزرگ تم ہی قصہ مختصر. اب یہ تھی عظمت مصطفیٰ، اتنی دیر میں حضور غوث پاک کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آج کی یہ پروقار پرنور بزم پاک انقاد پذیر ہے. حضور پیران پیر، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حسن حسین دجانی، الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم سرکار کی یہ محفل اور سالانہ پروگرام میں بہت ہی انتہائی مشکور ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. میں قبلہ مجھے یہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ اللہ کریم نے میرے ان درویش صفت جناب صوفی باصفا قبلہ پیر محمد کامران جلوی صاحب خادم جلوی، جن کو اللہ نے پسند کیا صبح بھی مصلی پہ رات بھی مصلی پہ. مصلی کسی کو نصیب ہوتا ہے نا جی. میں بہت ہی زیادہ مشکور ہوں. ویسے تو میرا بڑا پرانا تعلق تھا، انہوں نے بڑی محبت سے یاد کیا ہے. اب دل کرتا ہے کہ آئندہ سال یاد کریں نہ کریں ہم خود پہنچ جائیں گے. کیا حال ہے جی قادری صاحب؟ یاد کریں نہ کریں یہ تو کاری ساڑا اپنا ہے. پھر حضور غوث پاک دی بزم ہوئے تو پھر تو سب نو دعوت ہے نا بھائی. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ میں بہت ہی خوش ہوں. تقریباً یہ وہ کمال شخص ہے کہ میں حضور کا ثنا خوان ہوں. کیا یہ کوئی کمی والی بات نہیں کر رہا، عظمت والی ہے، شان والی بات ہے کہ میں حضور کا ثنا خوان ہوں. تو انہوں نے مجھے آج سے 10-8 سال پہلے اس رنگ سے پہلے بھی بڑے کمال کی بات کر رہے ہیں قادری صاحب. اب جب سے یہ خادم جلوی ہوا تب سے پہلے بھی مصطفیٰ کی کرم نگاہ تھی. حضور کا کرم تھا کہ بندہ ناچیز حضور کا ثنا خوان ہے. تو انہوں نے کوئی مجھے وضو کروا رہا تھا تو اس میں انہوں نے بھی مدد فرمائی. میرے لیے بھی مہربانی ہے، میرے پر سعادت ہے کہ اللہ کے محبوب کے غلاموں نے میری بھی عزت کی ہے. اور یہ پرانا سلسلہ آج بھی یہ عزت ہے نا، ایسے سٹیج پہ بٹھا کے اپنے محبوب کا ذکر اور حضور غوث پاک کا ذکر کرانا. میں کیا کوئی احسان دے سکتا ہوں؟ میں تو تا دیر یہ نیکی یاد رکھوں گا، تا دیر. اور کوئی کسی کو توجہ، کوئی کسی کو ڈرامے کے لیے بلاتا ہے، کوئی کسی کو لڈو کھلانے کے لیے، کوئی کسی کو تاش کھیلنے کے لیے. قادری صاحب کوئی کسی کو گندی محفلوں میں، کوئی کسی محفل میں. میں ان کا مشکور ہوں، نہیں دینا دے سکتا. انہوں نے مجھے آج بلایا ہے تو آمنہ کے لال کی یا آمنہ کے لال کے بیٹے کی محفل میں بلایا ہے مجھے. اور جتنے آپ آئے ہیں اور پردے کے اندر میری مائیں بہنیں بیٹیاں عزتدار مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ بھائی بیٹھے ہیں. تو آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ حضور غوث پاک کی محفل میں آئے ہوئے ہیں. میں انتہائی دل کی عطا کرائیوں سے میں مشکور ہوں. اور میری سٹیج پر میرے مسلک کے ثنا خوان اور علامہ کامران صاحب، بھائی محمد عرفان صاحب اور قبلہ درویش صفت صوفی باصفا قبلہ صوفی
پیر محمد کامران جلوی خادم جلوی، آپ تمام کو مائیں بہنیں بھائی بیٹیاں سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ۔ صرف مختصر میں حضور غوث پاک کی 2-4 باتیں عرض کر کے کوشش کرتا ہوں کہ 4 یاروں کے نام کی 4 باتیں کر کے اجازت چاہوں۔ آگے 5 تن پاک بھی ہے، اگر آپ نہ بولے تو پھر اگلا خلاصہ بھی ہے کہ بلا پیر صاحب سے میں اجازت بھی مانگ لوں گا، اور مجھے امید بھی ہے کہ غوث پاک کے ذکر میں اجازت ملتی جائے گی۔ ہاں یہ ذکر بھی ایسا ہے، آپ نے محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ آپ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہیں زندہ باد تاجدار ختم نبوت، ایسے میری طرح زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ آپ نے 3 بار کہنا ہے، کیا؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، محبت سے دیکھتا ہوں، تاجدار ختم نبوت۔ ایک بار پھر تاکہ میں غوث پاک کی شان شروع کروں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آئیے بلا تکلیف میں مختصر وقت میں آپ کو حضور غوث اعظم کی مختصر ذکر اور اس کے بعد اجازت۔ اللہ کے قرآن، اب مواد تو بہت ہے، بہت قرآن پاک کی آیات بینات ہیں، لیکن میں حصول برکت کی 2-3 آیات پڑھ کے 1-2 بات کر کے اجازت۔ میرے محبوب کے غلاموں، قرآن سن کے جو سبحان اللہ کہتا ہے، رب کا قرآن سن کے جو سبحان اللہ کہتا ہے، جس کو قرآن سن کے اچھا لگے اور سبحان اللہ کہے، اللہ کریم اس کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 5 لاکھ لگتی حج پہ، آپ کی سبحان اللہ سے آپ کو 100 حج کا ثواب، وہ بھی غوث پاک کی محفل میں۔ اور پکا نمازی، ماں باپ کا خدمت گزار، ایسے بزرگوں کے ساتھ وابستگی۔ آئیے قرآن سن کے سبحان اللہ تک آگے بات کو چلائیں۔ اللہ کا پاک کلام ہے، ارشاد ربانی ہے، حکم خدا فرمایا ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محبت سے کہنا ہے قرآن کے بعد، بار بار مجھے نہ کہنا پڑے، آپ کو نیکیاں ملتی جائیں گی۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا وہ سچی جماعت کون سی ہے، سچے لوگ کون سے ہیں؟ رب کا قرآن ہے، ارشاد ربانی ہے، حکم خدا ہے۔ فرمایا سچی 4 جماعتیں، توجہ سے میرا جواب دیجئے، سچی 4 جماعتیں کتنی؟ سچی کتنی جماعتیں ہیں؟ 4۔ پہلی جماعت کون سی ہے؟ فرمایا ہر لفظ پہ سبحان اللہ کی چال آئے، آپ کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ فرمایا پہلی جماعت من وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ دوسری فرمایا والصدیقین، والصدیقین کی جماعت ہے۔ تیسری فرمایا والشہداء، وہ شہداء کی جماعت ہے۔ فرمایا چوتھی جماعت، یہ سچی جماعتیں ہیں۔ فرمایا چوتھی جماعت، پہلی جماعت انبیاء کی جماعت، دوسری صدیقین سچے لوگوں کی جماعت، تیسری شہداء کی جماعت، چوتھی فرمایا والصالحین۔ علی حجویری کی جماعت سچی ہے، غوث جلی کی جماعت سچی ہے، حضرات بابا فرید کی جماعت سچی ہے، سیال شریف والے کی جماعت سچی ہے، مہر علی کی جماعت سچی ہے، میرے محدث اعظم کی جماعت سچی ہے، میرے کریم جلوی کی جماعت سچی ہے۔ اونچی آواز سبحان اللہ۔ والصالحین
یہ جماعت سچی ہے، پھر اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے یہ ایسی جماعت ہے، ان کو ایسا انعام ملا، ان کو ایسا مقام ملا۔ قرآن پڑھتا جاؤں گا 2-4 آیتیں، فرمایا یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ مقدس ٹولہ ہے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی یہ قیام میں ہوتے ہیں، کبھی یہ رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی یہ سجود میں ہوتے ہیں۔ یہ میرے مقدس لوگ ہیں۔ حضرات کوئی دنیا دار ہو، اس کا ملازم دکان پہ، تو اچھا دنیا دار ہو، اس کا ملازم دکان پہ کام کرتا ہو، تو اگر وہ ایمانداری سے ملازم کام کرے، ایمانداری سے ملازم کام کرے، تو مالک اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ کرے گا، عیدیں شبراتیں بھی دے گا، کپڑے بھی لا کر دے گا۔ تو اچھا اگر کوئی دنیا دار کا مالک، دنان کا مالک ہو، اس کا ملازم ہو، اگر وہ ملازم ایمانداری سے کام چلائے، مالک اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ فرمایا جتنے میرے نیک بندے ہیں جب یہ رات عبادت میں گزارتی ہیں، میرے بندے ایمانداری سے اللہ اللہ کرتے ہیں، فرمایا دنیا دار جو مالک ہے ملازم کی تنخواہ میں اضافہ کرتا ہے، میں اپنے فقیروں کی ایمان اور تقوی میں اضافہ کر دیتا ہوں، یہ کامل لوگ بن جاتی ہیں۔ آئیے رب کا قرآن فرمایا حضور کے غلاموں، 10واں سپارہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، ارشاد ربانی ہے، حکم خدا ہے۔ حضرات گرامی قدر 10واں سپارہ فرمایا جب کوئی راتیں جاگتا ہے، توجہ توجہ، بابا فرید نے کبھی اشتہار بنائے ہو، میرے محدث اعظم نے کبھی اشتہار بنائے ہو، میرے غوث جلی نے کبھی اشتہار بنائے ہو، میرے جلوی پاک نے کبھی اشتہار بنائے ہو، یہ ساری رات کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے، چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے بندو، اگر تمہیں مجھے چھپ کے یاد کرو گے، میں تمہارا فوٹو کائنات کے سامنے کر دوں گا۔ فرمایا قرآن ہے، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ آئیے 10واں پارہ رب کا قرآن ہے، فرمایا حضور کے غلاموں، فرمایا جو میرے بن جاتے ہیں، میرے کامل ہو جاتے ہیں، ان سے میں رب وعدہ کرتا ہوں، چاہے مومن مرد ہو۔ میری مائیں بہنیں بھی بیان سن رہی ہیں، اس لیے میں تحمل سے واز کر رہا ہوں۔ سنیے میرے بھائیوں، میری بہنیں، میری بیٹیاں سن لو، اللہ کا قرآن ہے، 10واں سپارہ قبلہ صوفی محمد کامران صاحب، رب کا قرآن آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں بھائی قادری صاحب۔ حضرات توجہ کرنا، رب کا قرآن ہے، اللہ کا اعلان ہے، ارشاد ربانی ہے، حکم خدا ہے۔ فرمایا میرا مومن مردوں سے بھی وعدہ ہے، مومن عورتوں سے بھی وعدہ ہے۔ میں آپ کا مرید، کوئی بھی آپ کا مرید، یعنی وہ آپ کا مرید ایک تھا نادرے کے دفتر میں، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کا کوئی پیر بھائی جائے گا تو کہے گا آ جائے ادھر سے۔ دوسری مثال قرآن پڑھتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گی۔ ٹریفک پولیس والا ہے میرا بیلی، میرا بیلی، اگر وہ مجھے کہے گا صاحب یہ میرا کارڈ رکھ لو، جہاں بھی کوئی آپ کو پولیس والا روکے تو مجھے کال کر دینا، مجھے آپ سے سوال ہے میرا قبلہ حضرت صاحب کی موجودگی میں، آپ سے سوال ہے، اگر مجھے کارڈ مل جائے اس کے نمبروں والا تو میں موٹر سائیکل کی کاپی جیب میں رکھوں گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کارڈ جو مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کارڈ مجھے پروموشن مل گیا کہ یہ مجھے کال کرنا، تجھے کاپی جیب میں رکھنے کی ضرورت نہیں، جہاں مرضی فیصل آباد گھومو۔ اب ایک دنیا دار آدمی مجھے کارڈ دے، مجھے پولیس کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ رب تجھے ایک کارڈ دینا چاہتا ہے، سنو وہ کارڈ کون سا ہے؟ مومن مرد صرف نہیں، مومن عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، مومن مردوں کے لیے یہ حکم ہے۔ فرمایا میں رب مومن مردوں کو بھی کارڈ دیتا ہوں، مومن عورتوں کو بھی کارڈ دیتا ہوں۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ سنیں اور اونچی آواز سے سبحان اللہ۔
رب کا قرآن 10واں سپارہ میں شعر نہیں پڑھتا شعر کافی ہو گیا سنو رب کا قرآن فرمایا 10واں سپارہ ارشاد ربانی ہے حکم خدا ہے اب کاٹ مل رہا ہے یہ دنیا میں روڈ پر چلنے کا کاٹ ہے کہ 200 کا چلان نہ ہو جائے رب جو کاٹ دے رہا ہے وہ جنت کا ہے وہ جنت کا کاٹ ہے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات یہ مردوں کا ذکر آگیا عورتوں کا سنے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات حضرات توجہ چاہنا کیونکہ میں قبلہ پیر صاحبہ کے قبلہ آکھڑا کسن کچھ نہیں رب دا قرآن پڑھنا میں رب دا قرآن پڑھنا اور غور فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ نے فرمایا میرا مومن مردوں سے بھی وعدہ ہے میری طرف توجہ کریے مومن مردوں سے بھی وعدہ ہے مومن عورتوں سے بھی وعدہ ہے مولا کس چیز کا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو نیکیاں کر کے آئے نماز پڑھنے والا روزے رکھنے والا زکوٰۃ دینے والا حج کرنے والا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا پیاسوں کو پانی پلانے والا میرے غوث اعظم کا لنگر پکانے والے لنگر دینے والے میرے غوث کا تذکرہ کرنے کرانے والے حضرات توجہ کرنا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ شرط مرد کی نہیں شرط عورت کی نہیں ہے شرط یہ ہے چاہے مومن مرد ہو چاہے مومن عورت ہو نیک کام کرنے والا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مولا انعام کیا ملے گا آواز آئی ارشاد ربانی ہے حکم خدا ہے ایک میری ڈیوٹی ہے پھر اس ڈیوٹی کے بعد والی ڈیوٹی آپ کی ہے دیکھتا ہوں آپ کس طرح قرآن کو سن کے مہر لگاتے فرمایا جو نیکیاں کر کے آئے مرد ہو عورت ہو نیکیاں کر کے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہم ان کو انعام دیں گے ہم ان کو اجر دیں گے مولا اجر میں کیا ملے گا قرآن سنیے سبحان اللہ آپ کی طرف سے فرمایا انعام یہ ہے قبلہ پیر صاحب کہا جنات تجری من تحتها مولا انعام میں جنت ملے گی کتنا عرصہ رہیں گے 1 ماہ کا نانا 1 سال کا نانا 2 سال نہیں 5 سال نہیں 10 سال نہیں 20 سال نہیں 50 سال نہیں کہا نہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ جنت میں رہو گے ایک اور مقام پہ اللہ نے مردوں کا عورتوں کا ذکر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو نیک عمل کرنے والا شرط ہے ایمان والا ہو جب اس دنیا سے شام کرے گا فلنحيينه حیاة طیبہ اس دنیا والی زندگی سے قبر والی زندگی اس کی اعلیٰ بن جائے گی یار آپ کی زندگی بھی اعلیٰ بن سکتی ہے میری زندگی بھی اعلیٰ بن سکتی ہے تو پھر بتاؤ ہم صرف 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے ہم مرنے کے بعد اعلیٰ زندگی حاصل کر سکتے ہیں تو پھر بتائیے میرے غوث جلی جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی اس غوث کا مقام کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حضرات بس نعرہ غوثیہ اچھا ایک حضور اللہ اکبر سبحان اللہ ایک کا گل حضور غوث پاک دی ہے سادہ میں عرض کر دیں سبحان اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغداد سبحان
بغداد شہر میں ایسے جا رہے تھے، ہائے ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مختصر کر دیتا ہوں، قرآن بڑا قرآن بڑا ہے، وقت کبھی انشاءاللہ پھر آئیں گے انشاءاللہ، سبحان اللہ، مور لگی وہاں میرا بغداد دا پیر، بغداد دا پیر نے سارا کہہ رہا ہے لیٹے یا بغداد ذکر اتنا ہوتا تھے موری ہونے لگے، سبحان جزاک اللہ خیرہ۔ ایک بات حضور غوث پاک کی سنے، پھر انشاءاللہ وعدہ ہوا نا، زندگی مولت ہے انشاءاللہ، آئیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت میں آپ کو سناؤں، دل میں جان پڑ جائے گی۔ آپ میری طرح اس وقت 40 سال کی عمر کے تھے، اور ایک وہاں بغداد میں اور بزرگ رہتے تھے، ان کا نام تھا عبد الواحد، ان کی عمر 60 سال تھی، حضور غوث پاک سے 20 سال بڑے تھے، وہ ان کی داڑھی مبارک سفید تھی، توجہ سے سنیے گا وہ کرامت، وہ بزرگ تھے، غوث اعظم اس وقت جوانی کے شباب میں تھے، عبد الواحد صاحب کا ایک مرید، یہ بچے کرتے رہتے ہیں، آپ نے توجہ کرنی، اسی کرامت پہ ختم شریف ہو چکا ہو جائے۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے شہر میں ایسے آ رہے ہیں، وہ عبد الواحد صاحب کے مرید جو تھے وہ اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا اور کہا حضور میں ملک شام کا سفر کرنا چاہتا ہوں، تو حضور کیا خیال ہے میں چلا جاؤں؟ اللہ اکبر، بڑی محبت ہے، بڑا ہی پیار ہے، دل کرتا ساری راتی میں بیٹھے نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، اے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، مرحبا، عقیدہ مضبوط ہو من آئے سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم کی محفل میں ہم سب بیٹھے ہیں، بڑا دل خوش ہوا ہے، آپ مبارک کے لائق ہیں، صد لائق ہیں، جتنے بھی آئے مہمان آئے مبارک کے لائق ہیں۔ یقین فرماؤ ان کا حکم تھا، میں بکر سے صرف اس حاضری کے لیے آیا ہوں، اب یہاں سے سیدھا پھر بکر جانا ہے، یہاں سے دعا لے کہ حضور غوث پاک کی محفل، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میں جو بات کر رہا تھا اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اب حضور عبد الواحد کا وہ مرید کہنے لگا حضور میں ملک شام جانا چاہتا ہوں، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیر نے کہا نہ جاؤ، قتل کر دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ اچھا جو باہر نکلا یوں ہی وہ مرید عبد الواحد صاحب کا، تو حضور غوث پاک نے دیکھا ان کے چہرے پر کوئی پریشانی کے اثرات ہیں، تو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے عبد القادر جیلانی پاک نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا بس حضور، وہ مانتا تھا، عبد القادر کو بھی مانتا تھا دل سے، کہا حضور بس بات اتنی ہے، مرشد کی بارگاہ میں گیا تھا، مرشد سے پوچھا ملک شام جانا چاہتا ہوں، بچوں کی روزی کے لیے کپڑے کا کام کرتا ہوں، پیران پیر الشیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا عبد الواحد نے مجھے روک دیا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا اس طرح کے من کر کے مراقبہ کیا،
فرمایا کیا کہتے تھے؟ کہا انہوں نے کہا قتل کر دیے جاؤ گے. کہا آپ نے فرمایا چلو یہ ذمہ ہم لیتے ہیں, تم جاؤ کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کہا جاؤ یہ ذمہ ہم لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. وہ گھر گیا, کہا میری ڈیوٹی میری ذمہ داری ہے. اس کا دل مضبوط. غوث پاک نے ایک بار ہی نگاہ ولاد ڈالی, گھر سے کپڑا اٹھایا, شام چلا گیا. کیا ہوا؟ کپڑا بیچا, نفع میں بیچا اور کپڑا خریدا. کپڑا بیچ کے خرید کے پھر کیا ہوا؟ بیچنے کے بعد وہ جو پیسے تھے تھیلی, وہ وہاں اتنا نفع ملا کہ اس سے نفع والے پیسے بھی بچ گئے, انہی پیسوں سے اور کپڑا بھی خرید لیا. اب کیا ہوا؟ جس مکان پہ رہائش تھی اس مکان پہ چلا گیا اور پیسوں والی تھیلی وہاں بھول گیا. رات خواب میں سویا, کیا دیکھتا ہے؟ چور پڑ گئے ہیں, ڈاکو آ گئے, انہوں نے اس کو پکڑ لیا. کس کو؟ عبد الواحد کے مرید کو, جس کو حضور غوث پاک نے بھیجا تھا. ان کو چوروں نے پکڑ لیا اور اس سے پیسے بھی لے لیے, مال بھی چھین لیا اور پیسے بھی مال بھی, اور اس کو قتل کر دیا. اور جب اس کو قتل کیا وہ فوراً گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا یہ تو سارا معاملہ خواب میں آیا, خواب تھا. اب دیکھا پیسے دیکھے تو پیسے نہیں ہے. وہاں سے اٹھا, وہاں گیا جہاں اس نے وہ بازار لگایا تھا, وہاں گیا تو اس کے پیسوں والی تھیلی موجود ہے. اٹھائی, گھر آیا. اگلے دن بغداد کا سفر, بغداد پہنچا. بغداد کے مین بازار میں جب پہنچا, کیا دیکھتا ہے؟ مین بازار میں اس کا مرشد عبد الواحد ملا اور دیکھ کے مسکرائے. فرمایا میرے مرید سن لے, توجہ چاہوں گا آپ کی. کہا میرے مرید سن لے میرے مرید, جو میں نے کہا تھا تم قتل کر دیے جاؤ گے, یہ بات حق تھی, لیکن صدقے جاواں میرا نے میر تو صدقے جاواں بغداد کے شہنشاہ سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبد الواحد فرما رہے ہیں. فرمایا میں نے جو کہا تھا قتل کر دیے جاؤ گے, یہ بات بھی حق ہے, لیکن غوث پاک پر قربان جاؤں, یہ سارا زہر والا واقعہ عبد القادر نے خواب میں تبدیل کروا لیا رب سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. یہاں پہ دو جملے اور اجازت. جب وہ آیا عبد الواحد صاحب نے کہا ہے تو میرا مرید, لیکن جا عبد القادر کو سلام کر, جا پیران پیر کی بارگاہ میں جا. جب وہ آیا تو کیا ہوا؟ غوث پاک نے دیکھ کے مسکرایا اور فرمایا بیٹے سنا, پیر سے مہر لگ گئی. عبد الواحد کیا فرماتے تھے؟ کہا حضور یہ کہتے تھے, کہا تیرے لیے میں عبد القادر جیلانی نے اللہ سے 70 مرتبہ یہ بار بار کہا, مولا یہ ظاہر والے کام کو عبد القادر جیلانی کی دعا کے بدلے خواب میں تبدیل کر دے. پھر اسی بات پہ 2 شعر اجازت. پھر کسی نے کہا مدینہ کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر, مدینہ کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر, بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر. کلندر لاہوری بولا, فرمایا نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. وما علی الا البلاغ. اچھا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں, ہدایت پیلا کو سلام, جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند,
جے سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند اس دن افرو جے ساعت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی غوثی آزم تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا غوث اعظم امام متو کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہلا کون سلام جس کی ممبر بنی گردنے اولیاء اس قدم کی کرامت پہلا کھوں سلام یا الہی صدقائے آلِ رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تمام بھائی تشریف رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم